تارا، شب کا مانا رات، چھٹکارے والی رات. اسی رات شب چونکہ فارسی کا لفظ ہے، براءت یہ عربی کا لفظ ہے، یہ عربی کے فارسی کا مکسچر ہے. شب براءت عربی کے اندر خالصتاً اس رات کو لیلہ مبارکہ آتا ہے، یعنی لیلۃ مبارکہ. عربی میں نام کی ہے لیلۃ، یعنی دوسری عرب میں کسی ملک کے جا کے نا، عرب امارات کی کسی کنٹری میں جا کے انہوں نے شب برات کے شاید انہوں اتنا علم نہ ہو گئے، لیکن اتنے اس رات کو پہچانے جاتا ہے لیلۃ مبارکہ. اچھا، اس لیلہ مبارکہ جزاک اللہ خیر، اس لیلہ مبارکہ کا تعارف کیے. قرآن تو پوچھئے، میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو یقین نہیں آنا ہے، اعتبار بھی ہونا ہے. بندہ ایک کل سوال کرنے لگا میں قرآن میں ساتھ کہ شب معراج بھی بیلی نہیں مانتے، شب برات بھی نہیں مانتے، کی کر لے جنہوں اس طرح کی برکت والی رات آوے تھے کہنا نہیں، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میں اس بیلی میں جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں انہاں راتاں دیا برکتاں کا انکار کرنے والے چاہتے کی اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ نہ ہون، اللہ کا ذکر نہ کرن، اللہ کے معبود کا ذکر نہ کرن. کیونکہ شب معراج ہوئے یا شب برات ہوئے کرنا تو اللہ کا ذکر ہی ہے. اللہ کا ذکر کرنے واسطے کوئی سند یا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں چاہیے. اسی قرآن کو پوچھنے میں یہ رات کیڑی رات ہے. سورۃ الدخان ہے 25 پر ہے، پہلی دوسری تیسری چوتھی 4 ہے. کافی نہیں 4 ہے. سبحان اللہ. خالق کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے قسم اٹھائی ہے حامیم. حروف مقطعات نے انہاں کا معنی کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. فرمان والے نے کی فرمایا ہے، پیغام جنہ والا ہے انہاں کی سمجھے آئے. مانا کھلے گا حشر دے میدان میں اسی نہیں جان دے نہ کسی نو خبر ہے. فرمایا والکتاب المبین. روشن کتاب کی قسم، کدی قسم؟ روشن کتاب کی قسم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اسی اس قرآن کو لیلہ مبارکہ دی اندر نازل فرمایا ہے. لیلہ مبارکہ جڑی ہے لیلۃ مبارکہ. اتنا کتنا منذری اسی در سنان پاتے ہیں. رات اسی جس میں نازل فرمایا لیلہ مبارکہ ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے لیلہ مبارکہ وہی لیلۃ القدر ہے جڑی رمضان میں تھی، کیونکہ اتنا انزل اللہ فی لیلۃ القدر ہی ہے.
لیکن تفسیر قرطبی کے اندر امام حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر علامہ محمود آلوسی بغدادی نے روح المعانی کے اندر لیلۃ مبارکۃ یہ تفسیر فرماتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان ہمارے رات ہوئے جڑی آدھ شعبان میں چلتی ہے آدھ شعبان والی رات بیٹا گل رپیٹ زیادہ نہ ہو ایک کو جی ہوئے آواز سمجھی کھول جائے رپیٹ ہوں دی گل سمجھنی ہے لیلۃ مبارکہ تعارف سے آئے لیلۃ النصف من شعبان 14 راتاں پہلے گزر گئیاں 14 راتاں بعد وچ نے درمیانی 15ویں رات اے رات جن شب براءت آکیا گیا ہے شب براءت آگے ایسی آیت کا تعارف اللہ نے بھی آیت کی ترکاب کروایا سبحان اللہ یہ لیلۃ المبارکہ کی تعریف کی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم ایسے لیلۃ مبارکہ کے اندر اس رات وچ حکمت والے معاملات بنتے جاتے ہیں فیصلہ کر دیتا جاتا ہے حکمت والے ہیں سارے معاملات رکھے میں بھائی اس سال اس 15 شعبان کو شب برات کو لے کے اگلی شب برات تک کیڑے کیڑے بندیاں نے دنیا کو توڑ جانا ہے کیڑے کیڑے گھر میں بچیاں نے آنا ہے کتنے جمن گے کتنے دنیا کو جان گے اس سال میں کس گھر کو کتنا رزق ملے گا سبحان اللہ اچھا بجٹ آوے نا جو بجٹ پہلے دیکھو بجٹ آتا سی جون دے وچ سمجھے سب جون میں بجٹ ہوگا وہ جو بجٹ آتا ہے نا عوام بیچاری کمرہ شروع کر دیتی ہے پتہ ہے وہ نمے ٹوکے چلنے نے نمی تلواراں چلن گیا نمے ٹیکس لگن گے چیزاں مہنگیاں ہو گیا بجٹ آتا ہے پتہ چلتا ہے فلاں شے بھی مہنگی ہو گئی فلاں شے بھی مہنگی ہو گئی فلاں شے بھی مہنگی ہو گئی روزے طرف دے رہتے ہیں تنخواہ وزن والے احتجاج کرتے ہیں مہنگائی ہو گئی تنخواہ بتاؤ نہ تو ٹیکس لگتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں ٹیکس نہ لاؤ اپوزیشن شور کر دی ہے حکومت مرضی کر دی ہے لیکن میرا رب کتنا کریم ہے بجٹ والی رات سانو 10 کے نا تے نالے 10 چھڈیا بھی بجٹ کے ساتھ ہونا ہے تے جنے جو منگنا ہے مانگ لے جو منگے گا وہ مل بھی جائے گا سبحان اللہ کوئی سوال کرتے جائے کہ اللہ فرماتا ہے تم دیتا جاؤں میں حدیث پاک پڑھ لوں سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ جناب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے کریم آقا میرے گھر وچ سرنواری میری سی امام الانبیاء کے متعدد ازواج میرے کریم آقا نے واریاں بنیاں ہوئیاں سن ایک دن ایک گھر والی دے کر کول دوسرے دن دوسری گھر والی دے کر تیسرے دن تیسری دے کمرے وچ جنوں ہم عائشہ صدیقہ دی واری آئی فرماتے ہیں میں سوچی سا آنکھ کھلی ہے بستر ویکھیا ہے حضور دا میرے قریب آقا بستر تے کوئی نہیں فرماتے ہیں میں اٹھ کے ویکھیا ویڑے وچ کوئی نہیں مسجد نبی وچ جھانکیا تے او دے اندر کوئی نہیں میں مسجد نبی دے بعد جنت البقیع ول ٹر پیاں جدوں میں گئی جنت البقیع کی طرف میں ویکھیا ہے کائنات دے تاجدار سارے اقدس آسمان والے اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں اللہم اغفر لامتی نالے میرے کریم آقا دی آنکھوں میں جو شروع آ رہے ہیں داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے میں کول جا کے کھلو گئی امام الانبیاء نے پیچھے میرے آلے بیٹھے آئے تے ویکھ کے فرماتے ہیں عائشہ تینوں کی لگا میں خیانت کراں گا آج کن کر دیا نے سونیاں میں لگا ہے خیر کسی اور بیوی دے کول چلے گئے اور کسی اور زوجہ کو تشریف لے گئے اور میرے کریم آقا فرمایا نا آج دی رات شب برات نور یہ کیڑی رات ہے یہ تعارف کی
امام الانبیاء فرمانے لگے عائشہ حضرت اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ان الله تعالى ينزل الى سماء الدنيا فيقول انا من مستغفر على من مسترزق على كذا حتى يطلع الفجر. امام الانبیاء فرماتے ہیں جنہوں نے رات آ جائے عائشہ تنو پتہ نہیں اس رات میں قیام کریا کرو عبادت کریا کرو یہ اگلے دن روزہ رکھیا کرو کیونکہ یہ رات و رات ہے جنہوں 14 شعبان کا سورج ڈوب جائے رات شروع ہوتی ہے 15ویں رات 15 شعبان کی شب برات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے نزول اجلال فرما کے اللہ آواز دیتا ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی بیمار پکاپڑے واقع شفا منگن والا ساری اطلاعات آوازیں ہوتیاں نے جدوں تک سیری نہیں ہوتی سورج نہیں چمکدا ساری رات و نعمت آواز دی آ جاؤ بخشش مانگ لو آ جاؤ رزق مانگ لو آ جاؤ بیماریاں تو شفا مانگ لو فرمایا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا تو ڈاکٹر میں اللہ فوراً قبول فرما دیتا ہے. یا رسول اللہ جناب کو منگے تھے ملتا ہے میرے کریم آقا فرماتے ہیں عائشہ تم پتہ نہیں آج بھی رات و رات ہے اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں اور قبیلہ بنو کلب عرب میں بکریاں رکھنے کی مشہور تھی جنہاں دی لکھاں دی تعداد بکریاں درے بڑھ لکھاں بکریاں قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے برابر نہیں قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں دے برابر میری امت دے گناہگاراں دی بخشش فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اچھا جس رات اللہ بخشنا ہے رزق عطا فرمانا ہے اس رات عبادت کرن تو جڑا روکے انہوں پوچھا تو چاہتا کی تیری چاہت کی ہے بھئی اے جو کہ کلپ چڑھانے سے تبیہ کرنی ہے بھئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بھئی رب کو منگن کا ثبوت ہے رب کو بخشش منگن واسطے مولوی صاحب کا فتویٰ چاہیے کہ تو فتویٰ دے پھر میں دعا منگا تو فتویٰ دے پھر میں رزق منگا تو فتویٰ دے. امام الانبیاء قبرستان میں جا کے دعا کر دے میں پتہ چلے آج دی رات قبرستان میں جانا بھی میرے نبی کی سنت ہے. اچھا جیڑے تھے مرد نے وہ تو چلے گئے قبرستان میں بیبیاں تو نہیں جا سکتی ہیں انہیں گھر میں کچھ نہ کچھ پکا لیا کسی جی کیتا سیڑیاں پکا لیا کسی جی کیتا حلوہ بنا لیا کسی جی کیتا اپنے گھوڑا دے چول بنا لیا پھر پکا کے ہاتھ چک کے دعا منگی یا اللہ میں جو پکایا ہے سارے محتاج متاثر ہے یا اللہ یہ ثواب یا اللہ میرے ماں باپ کو پہنچا دے میرے بہن بھائیوں کو پہنچا دے جڑے تو گئے نا دنیا تو کون پہنچا دیکھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اچھا یہ گلہ کر کے نا ساری قوم نے نا بیڑا غار کر چھڑیا ہے اور تسی دیکھ لو آج تو 5-7 سال پہلے یا 10 سال پہلے جنہ شعور سی سالانہ حضور کا ختم پاک دا اجو نہیں رہا آج آ کے ابھی کولا ہوتے سوکھے 7 10 40 میں چکے اہتمام نال کر رہے ہیں یا 7 کر لیا یا 40 دعا مانگ کے بس بابا جی بھائی جی اماں جی بس اے حقی بڑا سا دے چڑیا ہے وہ ناسی تو ہم جاننی ہے نا تسی سانو جان دے سالانہ 1 سال بعد برسی ماں باپ دی بہن بھائی دی جڑے دنیا تر گئے انہاں واسطے مغفرت کی دعا کرنا بھی لوگ چھڑتے جا رہے ہیں. لیکن میں گل اس طرح اوکھا دور ہوتا سی پیسے اتنی خرابانی کوئی نہیں سی
اسی اپنے آباؤ اجداد کو دیکھا کہ طریقہ سی انہاں دا جو سال ہوا نا وہ دن آنا جس کسی بزرگ نے دنیا کو گئے نے والدین نے دادا ہے چاچا ہے ماما ہے اس دن ختم دا اہتمام کرنا ہے دعا منگنی ہے سارے ثواب کرنا ہے اچھا جڑے اہتمام کرتے رہنے ختم دیواتے رہنے بھوکے وہ نہیں مر گئے جنہاں دیوانا چھڑ دیتا ہے راجے وہ نہیں بن گئے بندے کہتے ہیں خرچہ بڑا ہو جاتا ہے آئے آئے جڑے کما کے دی جاتے ہیں جنہاں واسطے دعا منگنے لگے اسی کہتے ہیں خرچہ بڑا ہو جائے ختم کا اہتمام کر لیا نا جی خرچہ بڑا ہو جائے وہ کما کے اج اسی بھی کما رہے ہیں نا جی اپنے بچیاں واسطے اپنی اولاد واسطے کہ جی اسی بندہ کہنے لگا شاید اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اب سالانہ خطبے پاک وہ اہتمام ہی نہیں کرتے اپنے بڑوں کا بزرگوں کا دعائے مغفرت سارے ثواب میں کہا جی کوئی بات نہیں اج اسی نہیں نہ کر رہے تے ساری اولاد سانوں دیکھ رہی ہے اسی اپنے بزرگاں نوں دعا نہیں منگا کے انہاں واسطے اہتمام نہیں کریں گے ساری اولاد بالکل ہی نہیں کرنی جی اج اسی اپنے والدین واسطے اپنے بزرگاں واسطے اہتمام کریں گے دعا دا سالانہ بھی خطبے پاک اس دن ساڈا دادا اس دن ساڈا والد اس دن ساڈی والدہ دنیا تو گئی سی اج دعا منگیے سارے ثواب کریے کہ سارے بچے ویکھن گے انہوں پتہ ہوے گا کہ جڑے ٹر جان انہاں واسطے دعا منگی دی ہے انہاں واسطے اہتمام کریدا ہے کہ سارے ثواب کریدا ہے علامہ ابن قیم یہ بابیاں کا بڑا پیشوا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لکھا ہے کہ جمعرات کا دن آتا ہے جمعرات والے دن روحاں اپنے کرنوں آتی ہیں کہ ان کاندی دہلیز پڑھ کے کھلو جاتی ہے دروازے ہوئے میں پڑھ کے نا ہوئے کھلو جاتی ہے کہ روح دروازے کو کھلو کے یعنی باپ کر گیا دنیا کو روح آ گئی ماں دنیا کو کر گئی ہوگی روح آ گئی ایک دروازہ پڑھ کے کھلوتی ہے جنالے وہ روح آواز دے کرتی ہے وہ گھر والے ہو اسی تھوڑے واسطے کمایا بھی ہے تمہیں پالیا پوسیا بھی ہے تمہیں بیٹا کیتا ہے تھوڑے واسطے اپنا دکھ سکھ سب کچھ قربان کیتا ہے آج تھوڑے کول ساڈے واسطے وقت نہیں کہ دعا واسطے ہاتھ چک کے سانو دعا کر دے سانو سارے ثواب کر دیو علامہ ابن قیم لکھتا ہے کہ جنوں تک سورج ڈوبتا نہیں ادوں تک روح بوئے تے کھلو کے کہندی رہندی ہے وہ مینوں یاد کر لو سب یاد کر لو سارے واسطے دعا کر لو کہ جدوں سورج ڈوب جائے نا وہ نا امید ہو کے واپس پلٹ دی ہے روح کہ تو سانوں بلایا کل تانوں بھی بلا دیتا جائے گا اج تو سانوں نہیں یاد کیتا شاید کل تانوں بھی کوئی یاد نہ کرے روح آوے اج کدرے بابے یہ مائیاں ہیں جی بوٹی مائیاں گلا کر دے جی جمعرات دے دن چھتی کھانا پکاؤ شام میں پہ جائے دے اثر تو بعد فوراً اسی ختم پڑھنا ہے دعا کرنی ہے یہ مائیاں پاگل نے کیا مغرب تو بعد دعا نہیں ہوتی بھائی وہ پرانے لوگ نے انہاں دین جتنا سنیا سی وہ عمل کیتا ہے آج ایسا سوشل میڈیا پرنٹڈ کتاباں دوسری تیسری چیزاں یہ ویکھتے تھے ضرور ہاں لیکن عمل ساری زندگی وچوں نکلتا جا رہا ہے انہاں جیڑی گل سنی سی وہ تو آج بھی عمل کرتے رہتے اج اسی نویں جیڑی جنریشن آ رہی ہے اسی ذرا آزاد خیال لبرل ہوتے جا رہے ہیں کہ خیال کریا جی دنیا مکافات عمل ہے اج اسی اپنے بڑے کو بول جاواں گے کہ سانوں بھی بلا دیتا جائے گا حضرت مکرم میری کریم آقا فرماتے ہیں آج کی رات کو میرا گروہ کر دی بکریاں دے باداں دے برابر اللہ گناہگاراں دی بخشش فرماندا ہے یہ تو بندہ دعا سے ہاتھ چکتا ہے نا یہ ہاتھ چکتا ہے عام دنوں میں پچھلا پیر ہو گئے رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے جب یہ رات ہوتی ہے نا سمجھو ساری رات وہی برکت ہوتی ہے ساری رات آواز ہوتی ہے آؤ تو صحیح دروازہ کھلا ہے بخشش منگو تو صحیح سوال کرو تو صحیح وہ قریب کتنا قریب ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمان میں دورے آپ درہ نال رکھتے سن اجازت درہ پڑیا ہونا ہے ان گھماندیا ہویا جانا ہے مجرمان ڈر پہ جانا عمر آ رہے ہیں اللہ اکبر ویکھیا سامنے جوان آ رہے ہیں بوتل اٹھائی ہوئی ہے شراب کی بوتل اٹھائی آ رہے ہیں شراب پیتا نہیں ہے مسلمان ان شراب کی بوتل پھڑ کے آ رہے ہیں ان موڑ مڑیا سامنے ویکھیا عمر فاروق آ رہے ہیں جسم تے کعبہ چڑھ گیا ڈر گیا ہے ہن کی بنے گا سامنے عمر فاروق آ گئے نے فاروق اعظم درہ بھی ہاتھ وچ ہونے
درے لگن کے مینوں شراب دی حد لاگو ہو جائے گی. عمر نے آپ میں کے فیصلہ ہونے کر دینا ہے. اے سوچ کے ایڈ لکائی سو تے نالے کہندا مولا اج پردہ تو رکھ لے وعدہ میں کرنا وا اج تمہاری شراب نو منہ نہیں لاواں گا. میرے اللہ میرے پردے رکھ لے بھرم نہ ٹوٹن مینوں ذلیل ہون تو بچا لے. لکا لئی اور کل کر دیا آپ نے عمر فاروق کے کول آ گئے میں جواناں کڈ پی گئی پھرنا ہے کیڑی بوتل لکاتا پھرنا ہے کیڑی شے نو اپنی بغل مارے آئے ڈردیاں بوتل نو ہاتھ پایا کہتا ہے سرکہ ہے. فاروق اعظم سرکہ ہے. فرمایا لکاتا کیوں ہے بتا دے صحیح جدوں بوتل کٹی سوٹے واقعی سرکہ بن چکیا ہے. فاروق اعظم فرمایا زمانہ سرکہ رکائی پھرنا ہے سرکہ رکان دی کی لوڑ پئی ہے. ان لے کے سامنے چیز نکل گئی ڈگیا بے ہوش ہو گیا. آپ نے پانی دے چھٹے مارے جگایا فرمایا جوانہ ہویا کوئی ہے کہتا ہے سونے سرکہ نہیں سی سرکہ نہیں سی شراب سی. تو انہوں بیٹھے ڈر پیا دل وچ کہ میں آسمان والے ویکھ کے توبہ کیتی ہے تسی بعد وچ میرے کول پہنچے جے میری رب نال صلح پہلے ہو گئی ہے. نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر. ایسے باتیں درویش بول پیا میرے مانا سلطانا ذیشانا بڑے کرم کمائے بھلا ہوئی کھاوا گرل دے سن لیک میرے ککھوں لکھ بنائے بھلا ہوئی کلر شور زمین تے مہربانا بوٹے آس دلائنی بھلا ہونی پتا سب سردار نو کی دیا دا پردے اے باتیں پائے بھلا ہوگی. اللہ اکبر. رشتہ دار بننے سے دیر لوگے نے قریبی عزیز مانگنے سے دیر لوگے نے بندے توڑ کے بندہ لے جاتا ہے جی اس سے بنی جان. اللہ فرماتا ہے تمہارا آتے صحیح سفارش میں لے آنے لوڑ نہیں کسی ٹور لے آنے کی لوڑ نہیں. تو ایک لمحہ میرے اندر بچے ہو ایک مکھی کے پر کے برابر تیری اثرو نہیں نکلیا ہوئے گا میں پہلے آئی جنہیں ساڑھے رجسٹر آمال دے جانے ہیں نہ میں رجسٹر آنے نے کہتی نہ کرامن کاتبین کو لکھیں یہ رپورٹے دے بیٹھے ہیں لکھ پڑھ یہ بڑے کاٹے ہیں جب میں دن ہوئے نا یہ رجسٹر جو کھلن گے کہ بندہ آپ کے گا اللہ فرماتا ہے قرآن میں بندہ آپ کے گا یاد رہے نا کی ہو گیا تھی نا کوئی گل نہیں چھٹی میں جو بول رہا سب کچھ لکھ چھڑے ہے میں جو کیتا ہے سارا کچھ لکھ چھڑے ہے. اللہ فرماتا ہے ڈر دے تیرے گھنٹے دے بٹھائے سکتا ہے ایک ایک عمل لکھ چھڑ کہ پیر اٹھا کے میرے پاسے جا رہے ہیں قدم میرے پاسے جا رہے ہیں تو منہ کی بول رہے ہیں کسی نے مندہ بول رہے ہیں کسی نے بارے برا سوچ رہے ہیں کسی نے جنہاں غیبت کر رہے ہیں کسی نے گال کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ملاوٹ کر رہے ہیں سب کچھ لکھ رہے ہیں. لیکن اللہ بھی بڑا کریم ہے بندہ سورہ سے کریم ہو گیا. ایک بار سورہ سے سوچتے تھے آج نماز فجر تیری آئے گی صبح نماز فجر تو نماز رجسٹر ہونا ہے
کتنا موقع دیتا ہے میرا آج اپنے بندے آنے. میں پچھلا سال تیرا گزر گیا, میں نے نواں سال شروع ہو گیا ہے, اپنے آپ کو بدلنا ہے, آج صلح کر لے, صلح کر لے میرے نال. بیت اللہ نماز بھی نہیں چھڑنا گا, بندہ بول بھی نہیں بولے گا, جھوٹ بھی نہیں بولے گا, کسی کا حق بھی نہیں مارا گا, کسی کو برا بھلا بھی نہیں آکھا گا, غیبت بھی نہیں کرے گا, کسی نے بارے کینہ بھی نہیں رکھا گا, دل میں نفرت بھی نہیں رکھا گا, رشتہ داراں دی آپس میں لڑائیاں بھی نہیں کراواں گا, دل میں کدورتاں تے نفرتاں بھی نہیں رکھاں گا, جے کوئی روسیا تے وہ منا لواں گا. فرمایا میرے نال صلح کر لے, کل تو تیری جڑی دل شروع ہو گئے او دے وچ ارادہ اس طرح کر لے, پچھلے گناہ تیرے میں معاف کر دیا. سبحان اللہ. بخشنا حال کے کائنات میں قرآن مقدس نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جدو میرا کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے ایمان نال, پھر عمل صالح کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے گناہگار ہے, میں اسے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل فرما دینا. آج تک ایسا کوئی سخی نہیں دیکھا جڑا مجرم کی غلطی معاف کر کے کبھی بھی جننے جرم کیتے نا اے پچھلے جرم بھی معاف نے تے انہاں نوں تیری ترقی وچ بدل رہے ہیں. اس طرح چیز کوئی نہیں کرتا دنیا جو اصولی کی معافی میں کیا بڑی بڑی گل ہے. اللہ فرماتا نہیں نہیں میرے کو آ کے صحیح تیرے گناہوں کو میں نے کیل بدل دیا. کیا مطلب ہوئے گا میرے کریم آقا ارشاد فرما رہے ہیں, ایک بندہ آئے گا اللہ تعالی کا نام اعمال پڑھ بھائی اپنا نام اعمال, وہ کھولے گا اپنا نام اعمال ان کھول کے پڑھنا شروع کرے گا. جن کو بڑا گناہ آئے گا انہوں نہیں پڑھے گا, نکے نکے گناہ وہ بیان کرتا جائے گا, بڑے گناہ لوگوں شرم دی وجہ اللہ دی بارگاہ دے شرم دی وجہ تو حیا دی وجہ تو بڑے گناہ بڑے پاپ بڑیاں غلطیاں وہ بیان نہیں کرے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ دستا جاوے گا, پڑھتا جاوے گا, دستا جاوے گا, پڑھتا جاوے گا. جو نام اعمال مکمل ہوئے گا جب بات کرے گا اللہ فرمائے گا مکمل ہو گیا ہے. آج کے یا اللہ سارا پڑھ چھڑیا ہی, یا اللہ میں پڑھ چھڑیا ہے. اللہ فرمائے گا جا پھر تیرے جنہیں بھی تو گناہ پڑے لینا نام اعمال انہاں سارے میں نیکی بدل دیتا ہے. تیرے جنہیں گناہ نے نام اعمال انہاں سارے میں نیکی بدل دیتا ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو گل ہوئی نا مطلب اچھے کیا نام اعمال دوبارہ کھولے گا, نام اعمال کھول کر کرے گا مولا میرے بڑے بڑے گناہ تھے جو باقی نے, بڑے بڑے گناہ تھے جو میں پڑھے ہی کوئی نہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں جو بندہ ایک کام کرے گا نا حتی ضحک النبی فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت الیابہ. حضور نے جو گھر بیان فرمائے نا میرے کریم آقا بڑا مسکرائے, حضور اتنا مسکرائے کہ سرکار کی داڑھاں ظاہر ہو گئی. سرکار فرمایا بندہ کتنا سننا ہے جدو نام اعمال پڑھے تے نکے نکے گناہ پڑھے, جدو دیکھیا بھئی نیکیاں ہی بدل گئے نے. اور کہتا مولا بڑے تھے جی میں پڑھے ہی کوئی نہیں, یا اللہ وہ بھی پڑھ لیں پہ تاکہ وہ بھی نیکیاں ہی بدل جان. آری پہ کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ بول گئے ازل کریں تے تھارے تھارے کم بنے اچھیاں شانہ پالے فضل کریں تے بخشے جان میں برگے مکالے رحمت اللہ دنیا تیرا ایک قطرہ بخشے میں کم بن جاتی میرا. آؤ اجرا اپنا صلح کر دے گا کر گئی. یہ جوان ہے نا جوان ہے تو جوانی میں توبہ کر رہے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں در جوانی توبہ کرتا شیخ پیغمبری وقت پیری گرگے دانی بے شبت پر اذکار
فرمایا توبہ کرنی سی جوانی اس کر بڑھاپے میں توبہ کرنا ادو کہنا بھی میں گناہ نہیں کرنے وہ کر نہیں نہ سکتا بڑھاپے میں جا کے بھیڑیا بھی کہنا میں شریف ہو گیا ہوں جو دوڑ نہیں کرتا بکریاں مگر انہیں پھڑ نہیں سکتا شکار نہیں کر سکتا کہنا میں شریف ہو گیا ہوں نہ توبہ کرنی ہے ادو کا بھی طاقت ہے پھر اپنا صلح کر لے نہیں بھی میں گناہ بھی کھول نہیں جانا میں گناہ نہیں کرنا اللہ اکبر میرے کریم آقا محمد جی کو کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نوجوان اللہ تعالیٰ 40 دن تک دنیا کے قبرستانہ کو عذاب اٹھا لیتا ہے تکبیر تکبیر نوجوانوں اپنی خلوت بچا لو تنہائی بچا لو آج تنہائی کا سب کو بڑا دشمن موبائل ہے یہ جڑا ہے نا یہ دشمن ہے دشمن تو اس سکرول کرنے پر سامنے کی آ جاتا ہے تیرے نگاہوں کے سامنے کی ہو گئے تو جنہوں پتا کوئی غلط چیز دیکھ لیتا ہے بے پردہ عورت دیکھ لیتا ہے اللہ اکبر عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے نماز پڑھنا مجھے نہیں کرتا میں حضرت استاد مکرم صاحب شیخ العزیز مفتی عبداللطیف جلالی صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چند دن پہلے آپ کا انتخاب ہوا 10-15 دن پہلے اللہ آپ نے کسی جانا ہوتا سی تو بے عمل اپنے کسی شاگرد نال نہیں بیٹھتے یہ داڑھی ذرا چھوٹی ہے جنہیں پگ نہیں بنی ہوئی اتنا نہیں بیٹھتے وہ بیٹھنا ہے سواری کے اتنے جڑا با عمل ہے کلاس پڑھا بخاری شریف پڑھاتے سن سامنے انہوں نے بیٹھن دینا ہے جیسے سر کے امامہ شریف ہے داڑھی پوری سنت کے مطابق میں موٹرسائیکل پہ انہوں نے کوئی موٹرسائیکل سی دینا موٹرسائیکل پہ اپنا بٹھایا تھے آپ کو لے کے جا رہے ہیں سلالی دے کرنا سبق تو بعد آپ نے اپنا پہلی منٹ کھڑا ہو میں جا رہا تھا جو موٹرسائیکل کو اتارے موٹرسائیکل میں سائڈ سے کھڑی کی تھی انجا سی پورے نہ آپ اگے سب میں نال آپ نے رومال اس طرح رکھا ہوتا اچانک یہ کتاب نے استغفر اللہ استغفر اللہ منہ لگ اس طرح سارا چھپا لیا اچھا میں یاترا پڑھ لیا تو آگے گیا کہ میں ضرور کی ہوا تھی آپ نے رومال سارا منہ سے سن لیا منہ چھپا لیا سامنے کوئی شے آ جاتی کہ صاحب جناب لگ جاتے ضعیف ہو چوٹ لگ جاتی آپ نے کھانے سے کپڑا نہیں پا لیا فرماتے سامنے بے پردہ عورت آ گئی جی ایک بے پردہ عورت سامنے لگ جاوے کہ کئی دن تک نماز لذت ختم ہو جاتی ہے عبادت سرور ہو جاتا ہے اللہ اکبر زمانہ تو اگر ساری رات فلمہ دیکھے گا صبح نماز پڑھنے جی میں کرے تھے قصور تیرا ہے یہ جڑی بلا کر پہ گئی تباہی دینے پھر سے دی بےہودہ چیزیں جو دیکھے گا سوشل میڈیا سے جو گھن بات چھڑیا ہے سارے گہرہ نے انہیں ساری نوجوان نسل تباہ کر چھڑیا آج کے جانا ہے نا تیری عزت ہوئے معاشرے میں اور تیرے چہرے سے نور ہوئے اپنے آپ کو اس بلا کو بچا لے اپنی اکھاں دی حفاظت کر لے آج دن یہ ارادہ کر لو اور میں مصمم کر لو آج بات آج نگاہی نہیں کرنی جیسی بے پردہ عورت بلے نہیں دیکھنا باہر نکلنا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ محبوب فرما دے مومنان اپنے نگاہوں کو جھکا کے رکھا جے جوان کی توبہ کا رب خوش ہوتا ہے نا میرے کریم آقا فرماتے ہیں جنہوں کو بڑھا کوئی بابا جتی داڑھی جتی ہوئے بال چٹے ہوئے وہ جنہوں گناہ کرتا ہے رب دا آنش پھیل جاتا ہے رب غضب ناک ہوتا ہے بھائی بڑھاپے میں جا کے بھی تو گناہ نہیں چھڑتا بڑھاپے میں جا کے بھی تو گناہ نہیں چھٹے اللہ بخاری میں کھڑی میں ثابت کبھی بولتا ہے فرماتے نے گوٹے ٹمبڑے ہڈیاں کھڑے کر جھک گیا لگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں بابا شخص دلے
اللہ سانو رل کی کملی والے دی سچی غلامی نصیب فرمائے. ارادہ کر رہی ہے جو بار نماز نہیں چھٹا دے. آج تو بعد روزے رمضان دے آنے میں کوئی روزہ نہیں قضا ہوئے گا. آج تو بعد زکات حساب کر کے دینا گے. آج تو بعد سارے کالج کو بے حیائی والی شاید نہیں چلے گی. گھر میں پابندی لا دیا کہ بھائی ایل سی ڈی جو ہوتے ٹی وی جو ہوتے کوئی مخالف اخلاق ایسی کوئی شاید نہیں چلنی چاہیے. دیکھنا گھر میں برکت بھی ہوئے گی, سکون بھی ہوئے گا, انشاءاللہ آپس کی اتفاق اور اتحاد بھی ہوئے گا. آج کی رات کوشش منگن والی رات ہے. رب کی بارگاہ جھکنا ہے, توبہ کرنی ہے, اس رب کو منانا ہے تو رب چھیتی مان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے سانو اس آن والی رات میں آج رات شب برات یہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.